وہ بہت زور زور چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ سامنے والے کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی، پر لاچار تھی کیونکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بال بکھر کر اس کے منہ پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ بے بس ہونے کی وجہ سے اور زیادہ غصے میں تھی۔ تبھی دھیرے دھیرے اس کا جسم ٹھنڈا پڑتا چلا گیا اور اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ دراصل انم ایک مریض کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے شور کی آواز سنائی دی۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک عورت کو کچھ وارڈ بوائے اور بہت ساری نرس مل کر قبضائے ہوئے اندر ہاسپٹل کی طرف لا رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ چلا رہی تھی اور سامنے والے کو مار پیٹ بھی رہی تھی، اسی لیے اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، اور تبھی وہ قابو میں نہیں آئی تو پھر اس کو بے ہوشی کا ایک انجیکشن دینا پڑا۔ جس عورت کو اسپتال میں لایا گیا تھا، اس کے بیٹے نے سوسائڈ کی کوشش کی تھی۔ اس کی ماں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی اور صدمے سے پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی۔ بعد میں بیٹے کو تو بچا لیا گیا، مگر اس کی ماں کی یہ حالت ہو گئی۔ اب اس عورت کو اسپتال میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ جب وہ عورت آئی تو وہ بہت زیادہ چیخ رہی تھی اور سامنے والے کو بھی مارنے کو دوڑ رہی تھی۔ انم کے ساتھ ہی جو نرس کام کرتی تھی وہ بولی کہ یہ عورت تو میرے قبضے میں نہیں آ رہی ہے، مجھے تو اسے انجیکشن لگاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ اس پر انم نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو تو تم مجھ سے ڈیوٹی بدل لو، آؤ ہم انچارج کے پاس چل کر اپنی ڈیوٹی بدلوا لیتے ہیں۔ سبھی لوگ حیران تھے کہ جس عورت کی ایسی خطرناک حالت ہے تو انم اس کے ساتھ ڈیوٹی کرنے کو کیوں تیار ہے۔ ایک نرس نے پوچھا کہ انم تمہیں اس عورت سے ڈر نہیں لگتا؟ تو انم نے کہا کہ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ جو لوگ دماغی مریض ہوتے ہیں اصل میں تو وہ اندر سے بڑے نرم اور نازک ہوتے ہیں۔ جب دنیا کے کٹھور برتاؤ اور حالات سے لڑ نہیں پاتے تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم ان کو پیار اور عزت دیں گے تو یہ ہم پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور پھر ان سے اپنی بات بھی منوا سکتے ہیں۔ اس عورت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ انم نے اس کو اتنا پیار دیا کہ وہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ آرام سے انجیکشن لگوا لیتی تھی، اب اس کو باندھنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ پھر جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو انم کی اس کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی۔ وہ بڑی اچھی اور سمجھدار عورت تھی، گھریلو حالات سے ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ پاگل نہیں تھی۔ سب انم سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس ایسا کون سا جادو ہے جو تم ایسے لوگوں کو قابو کر لیتی ہو؟ اس پر انم مسکرا دیتی، لیکن اس سوال پر اس کا دل اندر سے رونے لگتا۔ جو اس کا اپنا تھا اس کو تو وہ کبھی قابو نہیں کر پائی، وہ کبھی اس کو اپنا نہیں بنا سکی اور نہ ہی اس کو نارمل حالات پر لا سکی۔ وہ کون تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ انم کا سب کچھ تھا۔ جب انم کی منگنی ہوئی تو سبھی کہتے تھے کہ تیرا منگیتر تو بڑا سجیلا ہے، بہت خوبصورت ہے اور بہت قابل بھی ہے۔ وہ سب انم کی قسمت پر رشک کرتی، کہتے کہ لاکھوں میں ایک ہیرا تجھے ملا ہے۔ اس طرح انم بھی خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی۔ فیصل انم کے پاپا کے دوست کا بیٹا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اس کے علاوہ وہ ڈیبیٹ اور کھیل کے میدان میں بھی نمبر 1 ہی رہتا تھا۔ سب کو اس سے بڑی امیدیں تھیں۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ تم دونوں کی جوڑی خوب جچے گی، میں تو بس تجھے ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ ایسی باتیں سن سن کر انم کے دل میں بھی فیصل کے لیے جذبات پیدا ہو گئے۔ فیصل کو میڈیکل لائن میں جانے کا شوق تھا، وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ انہی دنوں اس نے PMT کا ایگزام دیا تھا۔ اس نے بڑی محنت کی تھی، بڑی امید تھی کہ اس کے نمبر بہت اچھے آئیں گے۔ وہ اپنے لیے پہلے سے ڈاکٹر والا سفید کوٹ بھی لے کر آ چکا تھا۔ انہی دنوں انم نرسنگ کی ٹریننگ کر رہی تھی۔ فیصل کی ماں بھی ایک نرس ہی تھی، کافی ٹائم ودیش میں رہی تھی، کافی روپیہ بھی کما لیا تھا، اب ایک چھوٹا سا بنگلہ خرید لیا تھا۔ یہ لوگ بڑے سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب شہر کے حالات خراب ہوئے تو ایک رات ان کے گھر میں ڈکیتی پڑ گئی۔ آدھی رات کو جب سب سو رہے تھے، ڈاکوؤں نے فیصل کے پاپا کی کن پٹی پر گن رکھ دی اور کہا کہ چابیاں نکالو اور گھر کا سامان ہمارے حوالے کر دو۔ فیصل کی بہن ابھی چھوٹی تھی، اس کی عمر تب 10-12 سال کی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو 5 اجنبیوں کو لوگوں کو دیکھا جو اس کے گھر والوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ چپکے سے کمرے سے کھسک گئی۔ ڈاکوؤں نے بچی سمجھ کر اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ بھاگ کر گیٹ پر پہنچی اور دھیرے سے گیٹ کھول کر باہر نکل گئی اور پڑوسیوں کے گھر بیل بجانے لگی۔ وہ اٹھ کر اپنے گیٹ پر آئے تو انہوں نے بچی کے رونے کی آواز سنی۔ پوچھا کون؟ بچی نے اپنے پاپا کا نام بتا کر کہا کہ جلدی چلیے، میرے پاپا کو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا ہے
اور ان کے سر پر پسٹل رکھا ہوا ہے۔ ان کے پڑوسیوں نے نہ صرف پولیس کو خبر کر دی بلکہ آس پاس کے گھروں میں بھی سب کو جگا دیا۔ سب باہر نکل آئے، اتنے میں پولیس بھی آ گئی اور سب نے مل کر گھر کے اندر چلے گئے۔ ڈاکو دوسرا گیٹ پھانگ کر باہر بھاگ نکلے، لیکن ان میں سے ایک پولیس کے ہاتھ آ ہی گیا اور پکڑا گیا۔ اس حادثے کے بعد فیصل کے پاپا اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ دوسرے شہر میں جا کر بس گئے، اپنا گھر بھی بیچ دیا۔ اس کے بعد انم کی فیصل سے ملاقات نہیں ہو سکی، بلکہ یہ سنا کہ تھوڑے سے نمبرز کی کمی کی وجہ سے اسے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے اور سارا دن اپنے کمرے میں بند پڑا رہتا ہے۔ وقت یوں ہی پر لگا کر اڑ گیا۔ انم نے اپنی نرسنگ کی ٹریننگ پوری کر لی اور ایک اسپتال میں جاب کرنے لگی۔ انہی دنوں فیصل کی ماں نے کہا کہ شادی کی تاریخ طے کر لو، میں اب اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے انم کی ماں سے بہت ریکویسٹ کی اور تاریخ لے لی۔ یوں انم کی شادی فیصل سے ہو گئی۔ جس دن شادی ہونی تھی اس دن عجیب بات ہوئی۔ انم نے فیصل کو دیکھا، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ سمجھی کہ دولہا بنا ہے، اسی لیے تھوڑا نروس اور کچھ الگ سا لگ رہا ہے، یا پھر یہ شرما رہا ہوگا۔ لیکن جب اس کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو اس کی حالت نارمل نہیں تھی۔ اس کی حرکتیں بڑی عجیب سی تھیں، کبھی ہنس پڑتا تھا، کبھی چپ ہو جاتا۔ نکاح کے ٹائم بھی وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ اس پر قاضی جی نے اس کو کہا کہ یہ شادی ہے، کوئی مذاق نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اور انم اور اس کے گھر والے تو یہ سوچ رہے تھے، یہ تو ایسا نہیں تھا اور ہم کو خود بھی ایسی امید نہیں تھی۔ انم بھی لوگوں کے سامنے خود کو شرمندہ سا محسوس کر رہی تھی۔ کسی طرح جا کر یہ شادی تو ہو گئی اور چاروں طرف سے سب کی دعائیں بھی مل گئی۔ انم من ہی من سوچ رہی تھی کہ آج وہ فیصل کی خوب خبر لے گی کہ بتاؤ پوری محفل میں تم یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی پتہ چلا کہ فیصل تو غائب ہے۔ انم رات بھر اس کا انتظار کرتی رہی، اس کے بھائی اور پتا بھی سب اسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ 3 دن کے بعد وہ کہیں ایک دوست کے گھر جا کر ملا، وہ اس کو باندھ کر گھر لے کر آیا۔ انم تو رو رو کر برا حال کر رہی تھی، لیکن اب انم رونا بھول چکی تھی اور اس سوچ میں ڈوبی تھی کہ آخر فیصل کو ہو کیا گیا ہے۔ شادی کی رات کو گھر سے بھاگ جانا کہاں کی شرافت ہے۔ اس سے آگے کی باتیں بھی دھیان میں آ رہی تھی کہ شاید وہ کسی اور کے چکر میں ہے، شاید وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا ہوگا۔ لیکن انم کا یہ سوچنا بالکل غلط تھا اور وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ فیصل کے دماغ میں کوئی بیماری ہے۔ بھلا اتنے سارے سوالوں کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اگر جواب تھا بھی تو فیصل کے پاس تھا۔ اس سے پہلے کہ انم اس سے کوئی سوال کرتی، فیصل کی ماں نے جلدی سے اپنا بستر باندھا، کہنے لگی مجھے ابھی اپنے گھر جانا ہے، یہاں میرا بیٹا پریشان ہو رہا ہے۔ انم کے گھر والے دیکھتے رہ گئے۔ فیصل کی ماں نے انم اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر فٹافٹ اپنے گھر کی طرف نکل پڑی۔ انم نے سوچا بھی کہ اپنے گھر جا کر فیصل سے پوچھے گی، یہاں کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو فیصل کو برا لگ سکتا ہے۔ انم کا سسرال کا گھر کافی بڑا تھا۔ انم کی ساس نے ایک حصہ اس کو اور اپنے بیٹے کو دے دیا اور پہلے ہی دن بولی، انم تم اب فیصل کو سنبھالو، آج سے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ 2-3 دن تک تو وہ بالکل ٹھیک رہا، پیار سے بات بھی کرتا رہا۔ انم نے پوچھا بھی کہ تم نے وہاں پر ایسی حرکتیں کیوں کی، تو کہنے لگا کہ بعد میں بتاؤں گا۔ انم چپ ہو گئی کہ نئی بات ہے، بعد میں پوچھ لوں گی۔ شادی کے 6 دن جب انم اس کے لیے کھانا نکال کر لائی تو اس نے کھانے کی ٹرے ایک طرف رکھ دی، وہ کچن میں گیا اور اپنے لیے خود کھانا نکال کر لایا۔ انم حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، مگر فیصل نے اس کی حیرت کو بھی کوئی نوٹس نہیں لیا، وہ چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ انم سے پوچھا تک نہیں کہ تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، پھر اس کے گھر سے باہر چلا گیا اور 2 دنوں تک نہیں آیا۔ انم نے اپنی ساس سے پوچھا تو وہ بات کو ٹال گئی، کہا کہ کسی دوست کے پاس گیا ہوگا اور ہم اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بغیر بتائے غائب تھا اور اس کی ساس کے لیے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ اگلے دن جب وہ آیا تو انم سے بات بھی نہیں کی، آتے ہی بستر پر پڑ کر چھت کو گھورنے لگا۔ انم نے اسے پانی پینے کو دیا تو وہ انم کو گھورنے لگا اور پھر خود اٹھا اور پانی بھر کے لایا اور پی لیا۔ تب انم نے پوچھا کہ تم نے میرے ہاتھ سے پانی کیوں نہیں لیا، کچھ ناراض ہو کیا؟ فیصل کہنے لگا کیا پتا تم نے پانی میں کچھ ملا دیا ہو، اسی لیے میں نے نہیں پیا۔ اس کی بات سن کر انم تو ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا برتاؤ ایسا ٹھنڈا تھا کہ اس کے بعد اس سے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کری۔
ساری رات کو وہ بھی آرام سے منہ موڑ کر سو گیا۔ اگلے دن انم کھانا بنا رہی تھی، پیچھے سے آ کر اسے یوں دھکا دیا کہ وہ چولہے پر گرتے گرتے بچی۔ انم نے غصے میں کہا، فیصل تم ہوش میں تو ہو، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر میں جل جاتی؟ تو وہ کہنے لگا سوری، اور جا کر لیٹ گیا۔ انم نے سوچا اب اس کی شکایت اپنی ساس سے کرے گی، مگر پہلے فیصل کھانا کھا کر نمٹ جائے، کھانا کھانے کا مزہ بھی خراب ہو جائے گا، اور کیا پتا پھر وہ غصے میں کھائے بنا۔ انم بہت غصے میں تھی، پھر بھی اپنی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے وہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ اسے دیکھتے ہی فیصل باتھ روم میں چلا گیا اور ہاتھ دھونے لگا۔ انم اس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ ہاتھ دھو کر آ جائے تو ہم مل کر کھانا کھائیں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، اب انم کا صبر بھی ختم ہو رہا تھا، وہ لگاتار ہاتھ دھوئے جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہینڈ واش بھی ختم ہو گیا تھا۔ انم یہ سب دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اتنے میں اس کی ننند آ گئی، وہ انم سے بہت پیار کرتی تھی، اور انم نے کہا کہ دیکھو تو ذرا فیصل کو کیا ہو گیا ہے، دیکھو تو یہ لگاتار 1 گھنٹے سے ہاتھ ہی دھوئے جا رہا ہے، صبح اس نے چولہے پر مجھے دھکا دے دیا، میں جلتے جلتے بچی۔ اس کی ننند بولی کہ بھابھی ایک بات کہوں، قسم کھاؤ کہ تم پھر فیصل سے نفرت نہیں کرو گی، اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ دراصل بھیا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو پیار کے ساتھ علاج کی بھی ضرورت ہے، یہ دماغی مریض ہو چکے ہیں، کبھی کبھی تو ان پر پاگل پن کا دورہ بھی پڑتا ہے۔ یہ بات ماں نے آپ لوگوں سے چھپائی تھی، ان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد شاید فیصل ٹھیک ہو جائے گا، انہیں میڈیکل میں ایڈمیشن نہ ملنے کا صدمہ ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر انم تو سکتے میں آ گئی، وہ سوچنے لگی کہ اس کی ساس نے ان سے اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، اپنے پاگل بیٹے سے میری شادی کر کے میری زندگی کو اوپر لگا دیا تھا، وہ کتنی مطلب پرست نکلیں۔ اگر وہ ہمیں بتا دیتی تو کم سے کم شادی سے پہلے فیصل کا علاج تو کروا لیتے۔ اس کے بعد انم کے دل میں فیصل کے لیے ایک عجیب ہمدردی پیدا ہو گئی، اب وہ جو بھی حرکت کرتا اس کو برا نہیں لگتا، اب برا ماننے والی بات ہی نہ رہی، وہ دماغی مریض تھا اور ایک پل کی بات کا کیا برا ماننا، وہ تو خود سہارے اور ہمدردی کا محتاج ہوتا ہے۔ انم کے سارے سپنے چکناچور ہو گئے تھے، کیا کیا سپنے سجائے تھے اس نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے، فیصل کے بارے میں کیا کچھ نہیں سوچا تھا، اور کیا ہو گیا۔ وہ رات اس نے یوں ہی آنسو بہاتے ہوئے گزاری، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر اس نے بڑے حوصلے سے ایک فیصلہ کیا کہ کوئی بات نہیں، فیصل کیسا بھی ہے اس کا شوہر ہے، اب وہ اس کو صحیح کر کے ہی مانے گی، اس کا ہر حال میں صحیح طریقے سے علاج کروائے گی، اس کی زندگی کی طرف لوٹائے گی۔ اس وقت اس نے اپنی ماں کو ایک خط لکھا اور ساری باتیں ان سے بتا دیں۔ اس کی ماں اور بھائی اس کے پاس فوراً آ گئے اور انم اور فیصل کو اپنے ساتھ لے گئے تاکہ اس کا علاج کروایا جا سکے۔ انم نے فیصل کی خاطر ایک مینٹل ہاسپٹل میں ہی سروس کر لی، کیونکہ اس کا علاج مہنگا تھا اور یہ انم کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسپتال کے مالک کو ساری بات بتائی اور کہا کہ بے شک آپ مجھے ڈبل ڈیوٹی کر لیں اور ڈبل ڈیوٹی پر رکھ لیں اور سیلری بھی نہ دیں، مگر فیصل کا علاج ہونا چاہیے کہ ان کے علاج میں کوئی کمی نہ رہے۔ ان کو انم پر ترس آ گیا، انہوں نے انم کو اپنے اسپتال میں رکھ لیا اور ایک کمرہ بھی رہنے کے لیے دے دیا۔ 2 مہینے فیصل کا علاج ہوا، پھر ایک دن وہ سڑک پر بھاگ گیا، انم بھی اس کے پیچھے بھاگی تو لوگ اس کو مار رہے تھے۔ انم نے ان لوگوں کو روکا کہ کیوں مار رہے ہو، یہ تو مریض ہے، اسپتال سے بھاگ کر آیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ باندھ کر رکھو اس مریض کو، پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ انم نے پوچھا کیا کیا ہے؟ وہ بولے کہ کار میں ہی چھوٹی بچی بیٹھی تھی، اس کا باپ سامنے دکان سے خریداری میں بزی تھا کہ یہ آیا اور کار میں بیٹھی بچی کا گلا دبانے لگا تھا، اب ہم اس کو نہ ماریں تو کیا کریں؟ انم نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھا کر اس کو چھڑا کر اسپتال لے آئی۔ سبھی نے کافی کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، مگر وہ اسپتال میں اس قدر ہنگامہ کرنے لگا کہ اب انم کا بھی یہاں نوکری کرنا مشکل ہو گیا۔ آخر کار اس کو گھر واپس لانا پڑا۔ انم کے گھر والے بہت جلدی اس کی حرکتوں سے تنگ آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم اس کو کہیں اور لے جاؤ اور اس کے ساتھ الگ گھر لے کر رہو، ہم اس کو اب یہاں نہیں رکھ سکتے، یہ جب کسی کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کا جینا حرام کر ڈالتا ہے، ہاتھ دھونے لگتا ہے تو صبح سے شام تک ہاتھ دھونے میں ہی لگا رہتا ہے اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے اٹھ کر گلا دبانے لگتا ہے۔ تب ہم نے سوچا کہ میں کیوں اس کی خاطر اپنے گھر والوں کو پریشانی میں ڈالوں۔ اس کی ایک سہیلی دلی میں رہتی تھی، انم نے اس کو فون کر کے ساری بات بتائی۔ وہ بولی کہ پریشان نہ ہو، یہاں آ جاؤ، ہم تمہارے شوہر کو دلی کے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیتے ہیں، شاید ٹھیک ہو جائے۔ وہاں بھی انم نے فیصل کو ایڈمٹ کرایا، خود اس کے ساتھ رہی، مگر کوئی فائدہ نہ ہو پایا۔
کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتا، اچھی طرح سے بات بھی کرنے لگتا، اس کی کسی حرکت سے بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ ایک دن اچانک اس نے کس کر انم کے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ وہ گر پڑی اور اس کا گال بھی سوج گیا۔ انم رونے لگی اور پھر دلی سے اسے اپنی سسرال واپس لے آئی تاکہ اپنے گھر میں تو رہے۔ انم یہاں آ کر ایک اسپتال میں سروس ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی کہ کچھ پیسے اکٹھے کر لے تاکہ فیصل کا علاج کروا سکے۔ اس کے ساس سسر بیٹے کے علاج کے لیے ایک پیسہ بھی دینے پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے انم سے اس کی شادی اس لیے کی تھی کہ اپنی مصیبت اس کے گلے ڈال دیں اور خود چین کی نیند سوئیں، لیکن انم نے فیصل کو کبھی مصیبت نہیں سمجھا۔ اسے فیصل سے کوئی شکایت نہیں تھی، وہ بھلا کب اپنے ہوش میں تھا۔ اس کے ساس سسر نے انم کا جینا حرام کر ڈالا تھا۔ ارے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ انم سے ہمدردی کرتے، مگر انہوں نے اس پر جان بوجھ کر ظلم کیا تھا۔ اس کی عمر ہی کیا تھی جو اپنے پاگل بیٹے سے بیاہ کر لے آئے تھے۔ اب ستم یہ تھا کہ انم اپنی پڑوسن سے بھی بات نہ کرے، اچھے کپڑے اس لیے نہ پہنے کہ اس کا پتی پاگل ہے۔ ایک دن آرام سے سو رہی تھی کہ اچانک فیصل آ گیا۔ جانے اسے کیا سوجی کہ وہ انم کا گلا گھونٹنے لگا۔ بڑی مشکل سے انم نے خود کو بچایا۔ اگر اس کا دیور اچانک نہ آتا تو شاید انم مر چکی ہوتی۔ تبھی اس کے دیور نے کہا کہ بھابھی پلیز آپ یہاں سے چلی جاؤ، فیصل تو ٹھیک ہوگا یا نہیں پر آپ جان سے چلی جاؤ گی۔ مگر انم کی ساس کہنے لگی کہ فیصل کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ ورنہ میں تمہیں اکیلے جانے نہیں دوں گی۔ انم نے کہا کہ آنٹی میں نے اپنے گہنے تک بیچ کر آپ کے بیٹے کا علاج کروایا ہے، آپ مجھے اس کے علاج کے لیے خرچ نہیں دے سکتی تو رہنے کے لیے اپنا ممبئی والا گھر دے دو۔ آخر میں اس پاگل کے ساتھ کہاں رہوں، کون مجھے رہنے دے گا۔ وہ بولی اس مکان کا نام بھی مت لو، اس کا کرایہ مجھے ملتا ہے، کیا تم کرایہ دو گی؟ انم نے تبھی فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا، انہیں اپنے بیٹے سے ہمدردی نہیں تو مجھے کیوں ہو۔ انم صبح ڈیوٹی پر گئی تو اس کی ساس بھی وہاں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال سے چھٹی لو، ہم سب ابھی ممبئی چل رہے ہیں۔ انم نے اپنی انچارج سے کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو کہ ابھی چھٹی نہیں مل سکتی۔ تب اس کی ساس انم کو دھمکی دینے لگی کہ اچھا تو پھر ہم یہیں بیٹھے ہیں، تم ڈیوٹی کر لو، ہم تمہیں ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ ایک نرس انم کے ساتھ کام کیا کرتی تھی، اس نے جب یہ سب دیکھا تو بولی انم تمہاری ساس کے تیور ٹھیک نہیں لگتے، تم ان کے ساتھ مت جانا، چھٹی ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ نکل چلو، میں تمہیں بعد میں ٹرین میں بٹھا دوں گی، تم اپنے مائکے چلی جانا۔ اور ہم کو بھی یہی ٹھیک لگا۔ چھٹی سے پہلے ہی وہ اس نرس کے ساتھ اسپتال سے نکل کر اس کے گھر چلی گئی۔ اس کی ساس ڈیوٹی ختم ہونے تک میٹنگ روم میں بیٹھی رہی اور انم کا انتظار کرتی رہی۔ جب پتہ چلا کہ انم جا چکی ہے تو وہیں تماشا شروع کر دیا۔ اس نے فوراً ہی پولیس میں رپورٹ کر دی کہ انم اس کے گہنے اور قیمتی چیزیں لے کر گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یوں پولیس نے ریلوے اسٹیشن پر ناکہ بندی کر دی، مگر انم اسٹیشن پر گئی ہی نہیں تھی، وہ تو نرس کے گھر پر تھی۔ انم نے جلدی ہی اپنی ماں کو ساری بات بتائی اور اپنی سہیلی کے گھر پر ہونے کی خبر دے دی۔ جلدی ہی اس کے پاپا اور بھائی آ کر اس کو اپنے ساتھ ممبئی لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی ساس انم کو لینے آ گئی، لیکن انم کے پاپا نے نہ جانے دیا اور ان سے کہا کہ آپ نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، اپنے پاگل بیٹے کی بیماری کو چھپا کر ہمیں دھوکہ دیا ہے، اب سیدھی طرح سے ڈائیورس کے پیپر بھجواؤ نہیں تو ہم کیس کر دیں گے۔ مگر وہ سیدھی طرح کب ماننے والی تھی۔ 2 سال عدالتوں کے چکر لگاتے رہے، پھر انم سے اسپتال میں جاب کر لی، جو کچھ کمایا سب کیس پر خرچ کر دیا، تب جا کر کے ان سے جان چھوٹی۔ انم آج بھی فیصل کے بارے میں سوچتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ اچھا بھلا تھا، جانے اس کو کیا ہو گیا۔ اس کے گھر والے اگر اس کا ساتھ دیتے تو وہ بھی اس کا آخر تک علاج کرواتی۔ انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہی اسے ملتا ہے۔ انم کے نصیب میں شادی کے بعد کوئی خوشی نہیں تھی، صرف پریشانی ہی پریشانی تھی۔ اب تو انم پھر بھی سکون سے ہے، ڈیوٹی سے آتی ہے تھک کر سو جاتی ہے۔ جب سے فیصل سے الگ ہوئی ہے تبھی سے اسے جیسے دماغی مریضوں سے بھی ہمدردی ہو گئی ہے۔ وہ ان کی بہت خوشی خوشی سیوا کرتی ہے، شاید اس لیے کہ وہ فیصل کی وہ خدمت نہ کر سکی جو اس کو کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔